آج ہم چھٹی جماعت کا سبق نمبر 30 پڑھیں گے۔ یہ اردو بی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ 30واں سبق میں ایک نظم ہے، بڑی خوبصورت نظم ہے یہ کوئل۔ کوئل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ ایک پرندہ ہے جو باغ میں کو کو کی آواز آتی ہے اور بڑی سریلی اور بڑی کانوں کو بھلی لگتی ہے، اور جنگل کی یہی خوبصورتی ہے۔ کوئل جہاں بھی ہوتی ہے تو اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے وہ یہاں پہ ہے۔ تو دیکھیے، ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں اور اس کے دیگر سوالات ہم لوگ کریں گے۔ تیری رنگت کالی کالی، رنگت مانے رنگ، کوئل جانتے ہیں کوئل کی رنگ جو ہوتی ہے کالی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، مطلب کہ کوئل کے برابر۔ تیری رنگت کالی کالی، تیری صورت بھولی بھالی، اڑنے والی ڈالی ڈالی، بن میں شور مچانے والی، کوئل تیری کوک نرالی۔ یہ ایک بند ہم نے پڑھا۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ ایک کوئل، تیری رنگت کالی ہے، تیری صورت بھی بھولی بھالی ہے، اور جو تو ڈالی ڈالی اڑتی رہتی ہے۔ بن مانے جنگل، جنگل میں شور مچانے والی تھی، جو شور مچ بولتی ہے تو کانوں کو بھلی لگتی ہے، لیکن پیار سے انہوں نے شور مچانی کہا ہے۔ کوئل تیری کوک نرالی، نرالی مطلب بالکل الگ تھلگ، انوکھی ہے اس کی آواز ہوتی ہے، اور پرندوں سے بالکل الگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ اور دوسرے پرندوں کی آواز کو جانتے ہیں، کبوتر کی آواز، طوطے کی آواز، کوے کی آواز، لیکن اس کی آواز سب سے الگ ہوتی ہے، اس لیے یہاں نرالی کہا ہے۔ باغ میں تیری رٹ کو کو کی، دیتی ہے ایک لفت عجب ہی، لفت میں نے مزہ، سنتا ہے جب کوک کو تیری، سنتا ہے جب کوک کو تیری، خوش ہوتا ہے باغ کا مالی، کوئل تیری کوک نرالی۔ یہ ایک بند ہے، باغ میں تیری رٹ کو کو کی، تو کو کو کی آواز نکالتا ہے، دیتی ہے ایک لفت عجب ہی، ایک عجب مزہ دیتا ہے تیری آواز میں، سنتا ہے جب کوک کو تیری، خوش ہوتا ہے باغ کا، جو باغ کا مالی ہوتا ہے وہ تیری آواز سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کوئل تیری کوک نرالی، تیری آواز بالکل الگ تھلگ ہے، نرالی ہے۔ تجھ کو آموں سے رغبت ہے، آم کے باغوں سے الفت ہے، کو کرنے کی عادت ہے، کوک سے دل تڑپانے والی، کوئل تیری کوک نرالی۔ اس بند میں دیکھیے، تجھ کو آموں سے رغبت ہے، رغبت آم سے تجھے شوق ہے۔ آم کے زمانے میں یہ زیادہ کوئل زیادہ کو کرتی ہیں، آموں سے تجھے رغبت ہے یعنی شوق ہے، اور آموں کے باغوں سے الفت ہے، تجھے محبت، الفت میں نے محبت، کو کرنے کی عادت ہے، کوک سے دل تڑپانے والی، کوئل تیری کوک نرالی۔ اور یہ آخری بند دیکھیے، چوتھا بند، لڑکے تیری کوک کو سن کر، لڑکے تیری کوک کو سن کر، نقل تیری کرتے ہیں اکثر، تو گاتی ہے ان سے بہتر، ان کی کوک میں ہے نقالی، کوئل تیری کوک نرالی۔ کہتے ہیں لڑکے باغ میں کو کی آواز کی نقل اتارتے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں اور نقل تیری کرتے ہیں اکثر، تو گاتی ہے ان سے بہتر تیری گاتی ہے، تو آواز اچھی ہے، ان کی کوک میں ہے نقالی، نقل کوئل تیری کوک نرالی۔ یہ تھی نظم، شاعر کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب ہم ان کے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ رنگت مانے رنگ، بن مانے جنگل، کوک کوئل کی آواز، نرالی مانے انوکھی۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ایکسرسائز ہے اس کا۔ لفت مانے مزہ، رغبت مانے شوق، الفت مانے محبت، نقالی مانے نقل۔ اب دیکھیے اس کے اندر 4 سوالات ہیں اس نظم میں۔ کوئل کو بن میں شور مچانے والی کیوں کہا ہے؟ یہ 4 سوال کے جوابات ہم نے کاپی پہ آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے، تاکہ اسے دیکھ کر آپ بھی اس کے جواب تیار کر لیں۔ دیکھیے نظم کوئل، سبق نمبر 30، سوال،
کوئل کو بن میں شور مچانے والی کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کوئل بن میں کوکو کرتی ہے، اس کی آواز سے رونق رہتی ہے، اس لیے اسے شور مچانے والی کہا ہے۔ سوال نمبر 2، باغ کا مالی کیوں خوش ہوتا ہے؟ جواب: باغ کا مالی کوئل کی کوک سن کر خوش ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، کوئل کو کس چیز سے رغبت ہے؟ رغبت معنی شوق، کوئل کو آموں سے رغبت ہے۔ سوال نمبر 4، کوئل کی کوک کو نرالی کیوں کہا گیا ہے؟ جواب: کوئل کی کوک کانوں کو بہت میٹھی لگتی ہے، اس کی آواز تمام پرندوں کی آواز سے بالکل الگ ہوتی ہے، اس لیے نرالی کہا ہے۔ کیا کہا؟ کوئل کی کوک کانوں کو بہت میٹھی لگتی ہے، اس کی آواز تمام پرندوں کی آواز سے بالکل الگ ہوتی ہے، اس لیے اسے نرالی کہا، انوکھی کہا۔ اب اس کے اندر کچھ پرندوں کی تصویر دی ہوئی تھی، اس کی آواز لکھیے۔ پرندوں کی بولی: کوئل کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ کوکو کی، چڑیاں چیچیں، کوا کائیں کائیں، کبوتر گٹر غو، طوطا ٹیں ٹیں، مرغا ککڑو کو۔ تو یہ آواز تھی۔ اب دیکھیے ہم کتاب کے اندر کیا ایکسرسائز ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، نیچے دیے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجیے۔ باغ میں تیری رٹ کوکو کی، آم کے باغوں سے الفت ہے، تیری صورت بھولی بھالی، بن میں شور مچانے والی۔ تو یہ خالی جگہ تھی، یہ مصرعے تھے جو نظم کے اندر تھے، اس کو میں نے لکھ دیے۔ نیچے دیے پرندوں کے سامنے اس کی بولی لکھیے، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہ دیکھیے، کوئل کوکو اس کی آواز ہوتی ہے، چھوٹے پرندے ہیں چیچی چہچہاتی ہیں، اور کوے کی آواز دیکھیے، کائیں کائیں، کبوتر گٹر غو، اور یہ طوطے کی آواز ٹیں ٹیں، اور ککڑوں کو۔ تو یہ تھے۔ اب یہ آخری ہے، یہ دیکھیے، خوش خط لکھیے، میں نے خوبصورت نظم لکھیے۔ رنگت، لطف نے لکھ دیا، رغبت، الفت اور نقالی۔ تو ان کو خالی جگہ ہے پورے میں لکھنا ہے۔ ان تمام مشکل الفاظ کی مشق کرنی ہے، ان کا ڈکٹیشن لکھنا ہے، اور کاپی میں ان کے سوال جواب کاپی میں تیار کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لیسن 30واں لیسن مکمل ہوا۔